بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظر اسلام واضح خوش الحان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب محقق عالم دین انشاءاللہ الرحمن انہاں دا بیان شروع ہون والا ہے۔ تھوڑی جی اپنی بیداری دا ثبوت پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا انبیاء صلحاء انہاں تو بعد ایسے نالائق ناخلف لوگی آئے جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، اپنی خواہشات دے پیچھے چلے۔ ان قریب انہاں نو جہنم دے تھلے غینا میں کھود اندر چھوڑ دیتا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، بڑا اہم ترین عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ جتنے ساتھی چل پھر رہے ہو، میں سب جگہ درخواست کراں گا تشریف رکھو۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال کئی مسائل دا حل ہوئے گا۔ میں مسجد دے سین اندر دیکھے ہیں کئی نوجوان، کئی نادان اور کئی سیانے بیانے بلا وجہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ یہ بات اچھی نہیں، قرآن حدیث دی مجلس دے ادب دے خلاف چیزاں۔ اسی لوگ قرآن و سنت دے رکھوالے اور پاسبان، اگر اساں ہی یہ کم کرنا ہے تے ایدی رکھوالی پھر کون کرے گا؟ خربوزیاں دہانیاں وغیرہ دا راکھا ہی انہوں اجاڑن لگ پے، پھر دشمن دی ضرورت ہی نہیں۔ تسی رکھوالے اور قرآن و سنت دے، تساں دی پاسبانی کرنی ہے۔ تو انہوں چاہیے جڑا کوئی جوان بلا وجہ پھر رہا ہوئے انہوں بھی پیار محبت دے نال بٹھاؤ۔ اے دور بڑا پرفتن دور، اس دور دی اندر نیکی کرنی بڑی مشکل،
نیکی کرنی انتہائی مشکل، تے جے اللہ دی توفیق نال کوئی نیکی کر لو اس نیکی نو سنبھالنا اس تو بھی زیادہ مشکل۔ شیطان ازلی دشمن سب تو پہلے کوشش کردا ہے، وسوسے خیالات ڈالدا ہے نیکیاں دے خلاف، تے جے نیکی کر لئیے پھر وہ بھی کوشش ہوندی ہے ایدی نیکی نو کسے طریقے ضائع کر دیا۔ نیک اعمال وچوں سب تو بڑا صالح عمل ہے نماز۔ نماز تسی خود اندازہ لا لو امت مسلمہ چو کتنی تعداد نمازیاں۔ میرا خیال اگر میں کہاں کہ 95% لوگ بے نماز نے، شاید میرا جملہ غلط نہ ہو۔ تے جڑے نمازی ہو کوشش کرو نمازاں نو سنبھالن دی، نمازاں ضائع نہ ہون۔ کیوں؟ جڑا بندہ تارک نماز نماز نہیں پڑھدا، قرآن پاک نے کیا ہے انہوں سٹیا جائے گا جہنم اندر، تے جیڑا نماز پڑھ کے ضائع کردا ہے انہوں جہنم اندر نہیں۔ جہنم تو تھلے 2 کھوہ نے، ایک دا نام اثام، ایک دا نام غش۔ اور پتہ جے جہنم کنی ڈونگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر جہنم اندر سٹیا گیا 17 سالہ تو بعد جا کے جہنم دی تہہ تے پہنچے۔ حالانکہ بلندی نو چیز سٹو سپیڈ نہ لئی جان دی، بلندی تو گہرائی وال بڑی سپیڈ نہ چیز آن دی۔ جہنم دی گہرائی 17 سالہ تو بعد جا کے پتھر گہرائی پہنچے۔ تے اس تو تھلے پھر 2 کھوہ، ایک اثام دوسرا غش۔ بے نماز دے تارک انہاں نو سٹنے جہنم اندر، تے جنہ نمازاں پڑھیاں نے پر پڑھ کے ضائع کیتیاں۔ اللہ پاک فرما دینے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ پاک فرما دینے پھر ایسے بھی نہ خلف لوگی آئے نے جنہاں نے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیتا، جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، ان قریب انہاں نو خشنامی کھو اندر سٹیا جائے گا۔ ہن آئیے ذرا میرے دوستاں تے وینا توجہ فرما دے ڈایا جے، نماز پڑھنا لیکن نماز دی حفاظت بھی کر تاکہ نماز پڑھی ہوئے ضائع نہ جائے۔ اگر پڑھی ہوئے ضائع ہو گئی ہے ایدہ گناہ جڑا نہ پڑھن تو بھی زیادہ ہے۔ اور نماز ضائع کی میں گھندی ہے، آئیے میں تو انہوں او اعمال دس لگا جنہاں نہ نماز ضائع گھندی ہے۔ سب تو پہلے میں سننی بڑے ماجہ تے ابو داؤد دی حدیث کتاب طہارہ چوپڑ لگا، سونے پیغمبر
پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے دا وضو نہیں او دی نماز، ایک بندہ نماز پڑھدا ہے وضو تو بغیر، دسو بھئی او دی نماز قبول ہوئی ہے، ضائع ہوئی کہ نہ؟ نماز پڑھی ہے وضو دا مکمل نہیں، پڑھی ہوئی نماز ضائع، چھڈن نلو زیادہ گناہ۔ میں تو انہوں اس سے واسطے عرض کیتا ہے آج میں بڑے اہم مسائل وقت توڑی توجہ دلانے، ایک بندہ نہیں پڑھتا گناہ انہوں بھی بڑا بڑا ہے۔ شرک دے درجات نے ایک شرک دے کفر دے درجے تے پہنچے ہیں، جہنم دا بالن بڑے ہیں، لیکن جنہیں پڑھ کے ضائع کی تھی جہنم تو تھلے گج خود اندر گیا۔ اتنا غصہ اللہ پاک نے اس بندے تھے جنہیں پڑھ کے ضائع کی تھی۔ اور سب تو پہلے دسا کے سب تو پہلے وضو پورے دھیان نال کرنا ہے، کس طرح وضو کرنا ہے؟ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی اپنے ساتھیاں نو جدوں نماز دا طریقہ دس دے یا اور واز کر دیتے، نبی پاک فرمایا کر دے سن اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کر، تسلا نال وضو کر، بڑے اطمینان دے نال وضو کر، سونا تے ستھرا وضو کر۔ ہن سونا تے ستھرا وضو کیویں ہوئے گا؟ جدوں سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ سونے پیغمبر دے طریقے نال کس طرح ہوئے گا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت عثمان ذی النورین نہیں کیا، نہ میں دا قائل کیونکہ ذو النورین دا لفظ نہ قرآن تو ثابت، نہ حدیث تو ثابت، نہ آثار صحابہ تو ثابت، نہ حضرت عثمان تو ہی ثابت۔ بعد والے لوگاں نے لفظ اپنے کو جوڑ کے حضرت عثمان وال منسوب کر دیتا ہے، اور اس لفظ تو بڑا غلط عقیدے دا استدلال ہوتا ہے۔ ذو النورین دو نوروں والا، جی آپ کو دو نوروں والا کیوں کہا گیا؟ ہاں جی اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد و نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا ذی النورین، ذو النورین دو نوروں والا۔ یہ گل اس طرح ہی ہے نا، یہ ہوئی مشہور ہے نا، تے پھر غلط عقیدے دا استدلال کرنے والے کہندے نے جے نبی دیاں تیاں نور نے تے نبی نور کیوں نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نور ام نور اللہ۔ او لفظ جدوں قرآن و سنت تو ثابت نہیں، تسی او لفظ کیوں بول دیو جڑے لفظ تو لوگ کی غلط عقیدے دا استدلال کر؟ تسی تے قرآن و سنت دے وارث ہو، اور وارثو تسی آپ ہی اپنا گھروں جاڑن دا موقع دے رہے لوگاں نو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ضمناً بات آئی ہے، بات میں کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحیح بخاری تے مسلم چوپڑ لگا کہ سونے پیغمبر نے وضو واسطے پانی منگوایا تاکہ میں اپنے پروانیاں نو پریکٹیکل طور تے وضو دا طریقہ سمجھا دے ماں۔ سونے پیغمبر نے سب تو پہلے اپنے ہاتھاں نو دھویا ہے، ابو داؤد اندر بسم اللہ دے لفظ بھی نے، پھر سونے
سونے پیغمبر نے اپنے ہتھاں دیاں انگلاں دا خلال کیتا ہے پھر سونے پیغمبر نے پانی دا چلو پر کے منہ اندر پایا 3 مرتبہ کلی کیتی ہے پھر ناک اندر پانی پا کے ناک نو چاڑیا صاف کیتا ناک نو تر کیتا ہے پھر سونے پیغمبر نے 3 مرتبہ چہرہ مبارک نو دھویا داڑھی دا خلال فرمایا پھر سونے پیغمبر نے اپنے بازواں نو کوڑیاں سمیت دھویا پھر سونے پیغمبر نے اپنے سر مبارک دا مسا کیتا ہے اپنے ہاتھاں نو پیشانی تو شروع کر دینے سر دا مسا کر دینے گدی تک لے جاندے نے پھر گدی تو واپس لے کے آئے پیشانی تک آندے نے جتوں شروع کیتا ہے اتھوں تک لے کے آندے نے پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کناں دے سوراخاں دا انگل سبابہ نہ شہادت دی انگل نال مسا کیتا ہے پھر بابہام اپنے انگوٹھیاں دے نال اپنی کناں دے پشتاں مسا کیتا ہے پھر سونے پیغمبر نے سجا پاؤں تویا پھر کھبا پاؤں تویا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقہ ہے پھر سونے پیغمبر فرماندے نے من توضأ وضوئی ھذا ثم صلى ركعتين نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے وضو دی طرح وضو کردا ہے جس طرح دا میں وضو کیتا ہے جیڑا اس طرح دا وضو کردا ہے پھر او دے تو بار 2 رکعت نماز پڑھدا ہے 2 رکعت نماز کس طرح پڑھدا ہے پوری توجہ تے دھیان نال 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے میرے سونے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے پچھلیاں گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے دیکھ لو نبی پاک دی سنت طریقے نو اپنان دا کتنا فائدہ ہے جن نے نبی علیہ السلام دے طریقے نو اپنایا طریقے نو ہن ذرا بات توجہ فرماندے جایا جے بات را توجہ فرماندے جایا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے طریقے نال وضو کر لے سونے پیغمبر دے طریقے اندر کسے غیر دا طریقہ شامل نہیں کرنا صحیح بخاری دے اندر ایک نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندے نو بیت اللہ دا طواف کر دیاں دیکھے آئے او بندے نے اپنے نک اندر نکیل پائی ہے اپنے ایک ساتھی نو نکیل پکڑائیے وہ اگے ٹردا جاندا ہے پیچھے ٹردا جاندا ہے سونے پیغمبر اسلام نے دیکھے آتے آپ نے روک لیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے بندے کی وجہ ہے اے کیوں ایسا کم کر رہے ہیں جی انہیں نظر منی سی میں بیت اللہ دا طواف کرانگا تے نکیل پا کے کرانگا اور نبی حکم بیت اللہ دا طواف کرندہ حکم اللہ پاک دے او دا طریقہ نبی پاک نے دسیا لیکن اے نبی پاک دے زمانے دے مسلمان نے جڑا نبی پاک نہ ملاقات کر کے دے صحابی بن گیا ہے اے صحابی نے اپنا نکیل پان والا طریقہ میرے پیغمبر دے طریقے میں شامل کر دیتا ہے اے سونے پیغمبر نے چھری یا کینچی منگوا کے میرے پیغمبر نے او دی نکیل کر دیتی ہے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دا طریقہ اپنے طریقے دے اندر شامل نہیں ہون دیتا ہن ذرا توجہ فرمانا ستو کی دے باسیو ارد گرد تو تشریف لے آنے والے کتاب و سنت دے پروانے ہو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے طریقے دے اندر صحابی دا طریقہ شامل نہیں ہون دیتا جدو پیغمبر دے طریقے دے اندر صحابی دا طریقہ مکس کرنا جائز نہیں شامل کرنا جائز نہیں پھر نبی پاک دے طریقے دے اندر نماز دا طریقہ ہوئے روزے دا طریقہ ہوئے حج دا طریقہ ہوئے پھر سونے پیغمبر دے طریقے دے اندر کسے امام دا طریقہ شامل کرنا جائز نہیں کسے پیر دا طریقہ شامل کرنا جائز نہیں کسے مفتی تے مولوی دا طریقہ شامل کرنا بھی جائز نہیں محمدیہ
عرض کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے طریقے نو صاف رکھو، خلط ملت نہیں کرنا، عزت سادی کرو، لیکن طریقہ نبی رحمت علیہ السلام دا ادھے نال اور طریقے نو خلط ملت نہ کرو۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا وضو دا طریقہ دسیا ہے، میرے پیغمبر نے چہرہ مبارک دھوندیاں کلمہ پڑھیا جی میں کئیاں دیاتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ دینا کئی۔ میں پوچھنا نبی پاک دا طریقہ نہیں، بزرگو پیارے ہو جڑا منہ دھوندیاں وضو میں کلمہ پڑھے آجے کدھا طریقہ ہے؟ نبی پاک دا تے ہے نہیں ہے۔ جے کسے مولوی تو سنے آجے انہوں آکھو دلیل دے بے، جیسے کسے امام تو سنے آجے دلیل دے بے، تے جے وے تو اڈا طریقہ ہے تسی صحابی تو اچھے ہو یا تسی نبی دے برابر تو اڑے تے وہی اتر دیئے، پیغمبر دے طریقے وے تسیں طریقہ شامل کیوں کیتا؟ پھر گردن دا مسا پٹھے تھا کیوں بھئی کئی کر دینے کے نہیں؟ میں اپنے انہاں پرامن سوال کرنا ادب نال سمجھاؤن واسطے، اصلاح واسطے، زید نہیں مہادرائی نہیں، سمجھان واسطے زید نہ کرو، گل اصول دی، گل دلیل نہ۔ اپنے ہمیں اونا پائیاں نو درخواست کرانگا جے وضو دے اندر پٹھے اتھانا گردن دا مسا اگر میرے پیغمبر تو ثابت ہے او دی کو دلیل پیش کر دے وہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک فرما دینے جے سچے ہوتے دلیل پیش کر دے وہ، میں قرآن دی آیت پڑھ کے درخواست کر رہے ہیں جے دلیل ہے تے لے آؤ نا، جے سچے ہوتے دلیل پیش کرو تے جے دلیل کوئی نہیں سونے پیغمبر تو ثابت نہیں کر سکتے، میرے پیغمبر تو ثابت نہیں کر سکتے، ان کٹا نہ پٹھے ہاتھاں دے نال گردن دا مسا جڑے بندے نے کیتا ہے انہیں مولویاں دا طریقہ میرے پیغمبر دے طریقے وے عمل کر دیتا ہے، جدو مولویوں دے طریقے دے عمل کر کے میرے پیغمبر دے وضو والے طریقے نو خلط ملت کر دیتا ہے، اس بندے دا وضو ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک دے طریقے نو خالص نہیں رکھیا، جے وضو نہیں ہویا تے نماز۔ میں بڑے عدد تے پیار دے نال کہاں گا اپنے سارے کلمہ کو پائیاں نو جنہ جنہ میرے پیغمبر سونے دا کلمہ پڑھے ہیں، مینو امید ہے میرے بھائی اس جملے دا گسا نہیں کرنگے بلکہ محبت دینا تحقیق کرنگے۔ میں اپنے پائیاں نو کہاں گا جڑے وضو دے دوران الٹے ہتھاں اپنی گردن دا مسا کر دے ہو، جاؤ پوری دنیا دے علماء کرام دے کل جاؤ، انہوں نے کہو کہ صحیح سند دے نال ایک حدیث پیش کرو، میں بخاری مسلم دی پابندی نہیں لاندا، میں صحاح ستہ دی پابندی نہیں لاندا، جتنیاں حدیث دیاں کتاباں نے مستند جنہاں نو محدثین نے موت پر محدثین نے بالاسانید مدبن فرمایا، انہاں حدیث دیاں ساریاں کتاباں دے وچوں صحیح سند دے نال ایک حدیث پیش کرو، صرف ایک حدیث پیش کرو جڑی صحیح ہوئے غیر مجروح ہوئے جدی اندر لفظ ہون میرے پیغمبر نے وضو کر دیا اپنے الٹے ہتھاں دے نال اپنی گردن دا مسا کیتا، رب کعبہ دی قسم حدیث پیش کرنا میرے بھائی دا کام میں، نواز چیمہ اپنی گڈی خوشی نال انہوں انعام دے دے دے۔ اللہ بھائی تن برکت دے، اللہ تن جزائے خیر دے۔ میں للکار نہیں پا لیا نا، میں اپنے پراون للکار دا نہیں، میں تے پکارنا، للکارنا ہور ہوندا ہے پکارنا ہور ہوندا ہے، للکارا ہوندا لڑائی واسطے، لہذا میرے میں تواڈے جذبات دی قدر کرنا، میری تقریر میں کدی بھی کتے للکار ہے للکار نعرہ نہ ماریا جائے، میں للکار دا قائل ہی۔
للکارا ہوندہ ہے لڑائی واسطے، پکارا ہوندہ ہے محبت واسطے۔ میں اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اوری وجہ کے کلمہ کو سارے میرے بھائی نے اثر بیچنے دا قصور نہیں، یہ بیچارے بھولے لوگ نے۔ کچھ علماء کرام نے انہوں نے مس گائیڈ کیتا ہے، ایسی دلائل دے رہے ہیں، تحقیق کرنگے انشاءاللہ کئی میرے پرامن و اللہ پاک سدھا رستہ نصیب فرمائے گا۔ ساڑھا مقصد بھی ہے کوئی لڑائی جھگڑا کتنا لڑیے اپنے کلمہ کو پائیاں نا۔ اللہ اکبر، لو ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے ہن کب سنچ وضو مکمل ہو گیا، پھر وضو مکمل کرن تو بات کئی میرے پرا آسمانہ دے والے انگل چکے کلمہ پڑھ دینے، انگل اٹھان دے کسے بھی صحیح سند دے اندر لفظ نہیں، کئی اپنا منہ اٹھا کے کلمہ پڑھ دینے، منہ اٹھان دے لفظ ابو داؤد اندر ہے نے لیکن وہ بھی صحیح سند دے نال نہیں، حال بتا کلمہ پڑھنا ثابت ہے میرے پیغمبر فرما دینے۔ جڑا بندہ وضو مکمل کردہ ہے پھر کلمہ شہادت پڑھدہ ہے، پھر کی پڑھدہ ہے رسیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ پاک اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے۔ ان باترہ توجہ فرما دے ڈایا جے عرض کی کر رہے ہیں کلمہ اتھے پڑھو جتھے میرے پیغمبر نے مور لائی ہے، جتھے میرے پیغمبر نے ٹکانا دسیا ہے۔ ان ایتے ہو گیا کلمہ، ایتے ہو گیا وضو، جے وضو نہیں تے نماز نہیں، لا صلاة لمن لا وضوء لہو، جدا وضو نہیں او دی نماز۔ وضو اوے جو نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کیتا جائے، وضو اوے جڑا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے طریقے نال وضو نہیں ہو، وضو ہی مکمل نہیں۔ ہن وضو کر لیا تے نماز پڑھن چلے آتے کئیاں نے جان بڑھ کے یا کئی سستی بچ تحمد بنے ہیں، شلوارے پینٹے گٹے ٹکلے نے، ٹکھنیاں دے اتے کپڑا آ گیا ہے، وضو پھر گیا۔ سنن نبی داود دے اندر موجود ہے، اگرچہ دی سنت سے بعض لوگ کلام کر دینے لیکن ٹھیک نہیں، یہ روایت حسن درجے دی ٹھیک ہے، مقبول روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھے ہے وضو کرن تے بار انہیں اپنے ٹکھنیاں نو تحمد دینا ٹک لے آئے، او دی تحمد ٹکھنیاں دے اوپر آ جان دیئے تے سونے پیغمبر فرمان دینے جا جا کے وضو کر کے آ، غفلت نہیں کرنی۔ اگر ایسا کر لیا وضو گیا، جب وضو گیا تے نماز ضائع، تے جے نماز ضائع ہوئی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اور اگے میں بات چلاما دو چیزاں ہو گئیاں نے، یعنی دو چیزاں دوسری وجود متعلقہ ہی بات کر دیتی ہے۔ سب تو پہلی بات کیتی ہے کہ وضو صحیح طریقے نہ کرنا ہے، اگر وضو صحیح نہ ہویا تے نماز ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل دسن لگا نماز نو ضائع کرنے والا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ پورے مومنہ دی ماں روحانی میری تے تواڈی روحانی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے کول انہاں دے بھرا دا پتر بھتیجا قاسم بن محمد بن ابی بکر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ پرجائی جعفر طیار دی بیوی اسماء بنت امیس دا نکاح کیتا،
ابو بکر نہ لوکی تے ویر بھی ڈنڈے نے حضرت علی تے ابو بکر دے درمیان حضرت علی نے اپنی بیوہ پرجائی دا نکاح ابو بکر نہ کیتا او دے چو بیٹا پیدا ہویا محمد بن ابی بکر حضرت محمد بن ابی بکر دا بیٹا ہے قاسم جدو محمد بن ابی بکر قتل ہو جاندے نے حضرت عائشہ صدیقہ نے قاسم نو اپنے کو رکھ کے پالیا ہے حضرت عائشہ نے پالیا ہے انہاں نے پرورش کی تھی ہے ایک دن قاسم آیا ہے حضرت قاسم آئے نے تے ادھر جڑے حضرت ابو بکر دا ایک پوتر آئے اے بھی آ جاندا ہے اے دا نام ہے محمد بن ابن عتیق انہاں دا نام ہے اے بھی آ جاندا ہے ہن اے دونوں آئے نے تے جڑا پوتر ہے وہ گلاں کرن دے اندر وہ دوسرے پتر دا پوتر ہے عبد الرحمن دا پوتر ہے حضرت وہ بڑی اچھی گفتگو کردا ہے لیکن قاسم جڑا گل کھل کے کردا نہیں تے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن کہا قاسم تینوں کی ہے گل نہیں کھل کے کردا اصل گل ہے وہ دی ماں نے وہ دی تربیت کیتی ہے تیری ماں نے تیری تربیت کیتی آخر تیری ماں ایک لونڈی دی تھی سی قاسم نے نہ غصہ کر لیا غصہ کر لیا تے دسترخوان گیا بیچ کھانا آ گیا تے قاسم غصے نہ اٹھ پیا تے پھوپھی حضرت عائشہ نے کیا قاسم دی پھوپھی نے جمع جی عائشہ صدیقہ نے قاسم کتھے چلے وصلی میں نماز پڑھن چلے بیٹھ جا اجلس غدارن اور بے وفاوا بیٹھ جا نہیں میں نماز پڑھنی ہے فرماندیاں نے بے میں تیرے کو حدیث سناما بے کھانا کھا پہلا نہیں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے فرماندیاں نے بے گل سن یہ میں صحیح مسلم چو پڑھ لگا کستا کتاب المساجد چو اماں جی فرماندیاں نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے لا صلاة بے حضرت میرے پیغمبر فرماندے نے جس ویلے بندے نو بھوک لگی ہے کھانا بھی آ جائے پھر سونے پیغمبر فرماندے نے نماز نہیں ہونی کھانا موجود ہے بھوک لگی ہونے نہیں کہ تسی روٹین ہی بنا لو جدو جماعت دا ٹائم ہوئے تلے ہاں روٹی پکڑیے یہ تو نہ کہ اتفاق ہو گیا بھوک لگی ہے سفر تو آیا یا کوئی اور معاملہ ہے بھوک لگی ہے کھانا آ گیا ہون اگر کھانا موجود ہے بھوک لگی ہے اور نماز پڑھو گے تو اڑی نماز نہیں ہونی نماز ضائع کیونکہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا صلاة بحضرت الطعام بھوک لگی ہے کھانا بھی آ گیا ہے فرمایا توڑی نماز نہیں جے ہونی ہے پھر سونے پیغمبر فرماندے نے والا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر کسی بندے نو پیشاب تے پخانے دی حاجت ہوئی ہے پیشاب بڑا سخت آیا ہے پخانہ بڑا سخت آیا ہے ان بندہ لالچ کرتا ہے جماعت کھلو گئی ہے آخری رکعت یا 2 رکعتاں باقی رہ گئیاں نے میں وضو کر کے تے پہلا نماز پڑھ لینا پھر بعد اندر میں واش روم چلا جاواں گا سونے پیغمبر فرماندے نے او دی نماز نہیں جو گل اللہ تے دے نبی فرمان انہاں وچ حکمت ہوندی ہے حکمت تو خالی نہیں ہوندی اللہ دے نبی دی گل بڑی بڑی ہے دے اندر حکمت ہے بندہ پیشاب پخانہ روک کے انہیں نماز شروع کر لئیے نماز شروع کر لئیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اجے سورت فاتحہ پہ پڑھ دائے ادھر پیٹ اندر گیس پھری ہے جدوں گیس پھری ہے چکے نے پخانے نو روکے آئے انہیں پیشاب نو روکے آئے ادھر مسانہ پاٹن تے آ گیا ہے ادھر میڑ دے اندر گیس نے زور پا دیتا ہے اور جدو ڈنڈول پھرے تے نالی کے اندر
مالک یوم الدین شریعت کہندی ہے تینوں پہلو نہیں سی آکھیا پہلے فارغ ہو گیا ہن جو پٹھا سیدھا ہونڈیا نماز تینوں جو شریعت نے سہولت دیتی ہے پہلا فارغ ہو کے آ اور نبی علیہ السلام نے انہوں اخبثان کیا خبیث چیزاں تو پہلو فارغ ہوا ہو تو انہوں نماز میں پریشان نہ کرن اور عرض کر دیتا تیسری گل بیان کر دیتی ہے کہ جڑا بندہ پیشاب تے پخانے نو روک کے نماز پڑھ دے او دی نماز بھی ضائع فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ فسوف یلقون غیا اللہ پاک فرماندے نے ایسے نہ خلف لوگ کی آئے نے جنہاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنیاں من مرضیاں دے پیچھے لگ کے اپنیاں من مرضیاں کیتیاں نے دل کیتا فلانے دی قد کلیر کر لئیے دل کیتا فلانے دی گرمن کے نماز پڑھیے دل کیتا فلانے دے طریقے نہ نماز پڑھیے نمازاں نو ضائع کر لیا نمازاں نو ضائع کر لیا آئیے ہن میں چوتھا عمل بیان کر دے ماں جڑا نمازاں نو ضائع کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ له فلا صلاۃ الا المکتوبہ سونے پیغمبر فرماندے نے جدوں نماز کھڑی ہو جائے جدوں جماعت کھڑی ہو جائے میرے سونے پیغمبر فرماندے نے اس ویلے کوئی نماز نہیں گھندی سوائے فردی نماز دے اور میرے دوستاں تے ویراں ذرا توجہ فرماندے جایا جے اور ادھر فجر دی جماعت کھلو گئی ہے گل ذرا توجہ کرے آجے فجر دی جماعت کھلو گئی ہے مولوی صاحب قاری صاحب نماز پہ پڑھاندے نے تے بعد بھی اندر مقتدی آیا ہے وضو کردے تے اوتھے برامدے وچ دو رکعتاں سنتاں نیت لیندا ہے نبی پاک فرماندے نے نہیں ضائع نہیں ضائع نہیں ضائع نہیں قبول نہیں قبول فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ فرمایا تیری نماز نہیں ہونی اس ویلے کوئی نماز نہیں تیری نفلی ہونی اور گل ذرا توجہ کرنا جدو نبی پاک نے فرمایا فرضی نماز دی جماعت کھڑی ہے کول تیریاں سنتا نہیں ہونیاں تیرے نفل نہیں ہونے اور ضائع نے ان ادھر جماعت کھڑی ہے تو اپنے مولوی دے کہن نال اپنے پیر دے کہن نال اپنے مفتی دے کہن نال تو پیچھے دو سنتا پڑیاں سنتا ضائع کیتیاں تو آکھیا چل کوئی گل نہیں قبول ہویاں تے خیر ہے فرشتے قبول ہو گئے نے اور خیر نہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جدوں تیریاں دو سنتا پڑیاں ضائع ہو گئیاں نے تینوں جہنم دے اندر نہیں تو نماز پڑھ کے ضائع کیتی ہے جن نے پڑھی نہیں جڑا تارک ہے وہ جہنم اندر جائے گا جن نے پڑھ کے ضائع کیتی جہنم دے تھلے غیانامی کھوے جائے گا تو کی کہہ دیتا چل کوئی گل نہیں قبول ہوئی نہ سی فرضتے ہو گئے قبول صدا 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 میرے سونے پیغمبر دی نافرمانی دی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر اور بادرہ توجہ فرماندے جایا جے عرض کر دیتا میرے دوستاں تے ویران نماز نو پڑھیا کر نماز پڑھ کے تے ضائع نہ کریا کر نماز پڑھ کے تے ضائع نہ کریا کر نماز پڑھتے نماز پڑھ کے ضائع نہ کریا کر آنا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان پیش کر دے ماں اگر تو نماز دی اندر تمانیت اختیار نہیں کرتا پھر بھی تیری نماز
نماز ضائع ہے جویں کہ صحیح بخاری تے مسلم تے اکثر حدیث دیاں کتاباں دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نماز پڑھ کے تے بیٹھے نے ایک بندہ کدوں دوروں آیا آ کے نماز پڑھدا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہویا میرے سونے پیغمبر نو سلام پیش کر دیندا ہے سونے پیغمبر نے سلام دا جواب دے دیتا ہے سونے پیغمبر نے سلام دا جواب دے دیتا ہے جواب دین تو بعد میرے سونے پیغمبر فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی چل واپس نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں چل جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں اللہ اکبر میں جو تُس چل دے پھر دیو نا پھر ساتھیاں دا دھیان توڑے وال پہ جاتا ہے اچھا ہاں نہیں ہاں جی اچھا اللہ خیر کرے گا بیٹھن گے انشاءاللہ لو ذرا بات دے توجہ فرما دے جائیں جے بات نہ توجہ کر دے جائیں جے سکورٹی والے ہوں تساں کلیاں ڈیوٹی دے میری تقریر کو سکورٹی ڈیوٹی نہ بدلے جے تھک جو کہ بہ جائے ویسے ہن بھی بہ جو کوئی اعتراض نہیں ساتھیاں دی میں توجہ نہیں ہٹانی چاہتا ایک ادھروں ہوندا ہے کہ ادھروں 10 بندے توجہ ہٹ جاندی ہے اللہ دے بندیوں میں قرآن حدیث دے مسائل بیان کر رہا بڑی محنت دے نال چیزاں جمع کری دیاں جمع کر کے تواڈے جھولیاں دی زینت بنائی دی تسی سجے کھبے دھیان کر کے نہ موتیاں نو ضائع کر دے ہو قرآن و سنت دے موتیاں نو اللہ اکبر لو ذرا بات دے توجہ فرما دے آیا جے بات نہ توجہ کرے آجے سونے پیغمبر فرما دے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی چل تو نماز پڑھ جا کے تو نماز نہیں پڑھی انہیں دوجی مرتبہ نماز پڑھی ہے پھر آکے سلام کہندا میرے پیغمبر پھر فتوہ لا دیندے نے پھر تیجی مرتبہ پڑھ دے پھر میرے پیغمبر فتوہ لا دیندے نے پھر تیجی مرتبہ تو بار وہ کی کہندا ہے والذی بعثک بالحق کے سونے پیغمبر منو صلی اللہ پاک دی قسم جنہیں تو حق دے کے مبعوث فرمایا ہے سونے پیغمبر جی اس تو اچھے طریقے نہ میں نے مان نہیں جاندا اگر تو اس تو بہتر طریقہ تے ارشاد فرما دیو میرے سونے پیغمبر فرما دے نے سونے پیغمبر ہن صحابی دے اور بھی لفظ سنت ترمذی چو سنیا دے سونے پیغمبر جی میں بھی ایک بشرا میرے تو غلطی ہو جاندی ہے خطا ہو جاندی ہے اے سنن ترمذی دے لفظ نے ہن صحابی نے آپ گل کہی ہے میرے تو خطا ہو جاندی ہے پتہ چلیا صحابہ تے وحی نے اتر دی صحابہ تو خطا ہو جاندی ہے لہذا صحابی دا کوئی قول تے کوئی فتوی میرے پیغمبر دے فتوے دے مقابلے اندر نہیں چلے گا سونے پیغمبر دا فتوی ہے جمنن گل آئی تے کر دیا سونے پیغمبر دا فتوی اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے اعفو اللحا میرے پیغمبر فرماندے نے داڑیاں نو وداؤ آفا یعفی باب افعال متعدی دا باب یہ معنی معاف کرنا نہیں داڑیاں نو معاف کرو نہیں یہ معنی داڑیاں وداؤ معاف کرنا بننا سی جدو باپ لازم دا اے باپ متعدد ہے فرمایا داڑیاں نو وداؤ لمبیاں کرو وداؤ پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی وضاحت فرما دیتی ہے سونے پیغمبر فرما دینے اوفو اللحا داڑیاں نو پورا رکھو پھر سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارخو اللحا آپ فرما دینے داڑیاں نو تھلے دی تر لمبیاں کرو پھر سونے پیغمبر فرما دینے میرے پیغمبر فرما دینے وفر اللحا
داڑیاں نو وافر کرو. ہن میرے پیغمبر تو کٹانا ثابت نہیں بلکہ فرمایا تھلے دی طرح لمبیاں کرو. ہن اس حدیث دے مقابلے اندر پیغمبر دے فتوے دے مقابلے اندر اگر کوئی صحابی دا فتوہ پیش کردا ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے داڑھی کٹائی ہے صحابی تو خطا ہو سکتی ہے صحابی آپ کہندا میرے تو خطا ہوئی ہے ہن صحابی دی خطا پیغمبر دے مقابلے میں نہیں چلے گی. صحابہ تو اسے واسطے مسلک اہل حدیث کہندا ہے کہ لوگوں جدو صحابی پیغمبر دی حدیث دی کو شرح کرے جڑی شرح نبی پاک دے کسے فتوے دے خلاف نہ آئے پھر وہ دی شرح قبول کیتی جائے گی. اگر صحابی دا کو فتوہ پیغمبر دے فتوے دے خلاف آیا پھر صحابی دی خطا ہوئے گی پیغمبر دی خطا نہیں. صحابی اپنی مرضی نہ بولے ہیں خطا ہوئی ہے پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بولتا خطا نہیں. پیغمبر بولے ہیں ناپ کے وحی ہے وہ تو بولے ہیں جدو اللہ نے بلایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ اکبر زندہ زندہ اللہ پاک دی سونے پیغمبر اللہ دی بھئی نہ جڑی دین دی گل کر دینے اللہ پاک دی بھئی نہ کر دینے اے سمنر گالائی تے کر گیا ہن دسنا کی جانا ماں صحابی کہنا سونے میرے تو خطا ہوئی ہے تے میری اصلاح کر دے وہ سونے پیغمبر فرما دینے جدو نماز دے واسطے تو کھڑا ہو میں فرمایا نماز واسطے کھڑا ہوئے ہیں فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ اچھا اچھی طرح نہ وضو کر لے. پھر سونے پیغمبر فرما دینے قبلے پر منہ کر کے کھڑا ہو جا پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے. سورۃ فاتحہ دا تذکرہ دوسری روایات میں چندہ سورۃ فاتحہ پڑھ فرمایا فَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. پھر جنہ تینوں قرآن آیات ہے آسانی نہ جنہ پڑھ سکنا پڑھ لے. وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهِ اگر تینوں قرآن دیاں سورتاں نہیں آندیاں سورت فاتحہ لازمی پڑھنی ہے. اے دے تو بار اگر تینوں قرآن دیاں سورتاں نہیں آندیاں پھر اس طرح کریا کر الحمدللہ کہہ لے اللہ اکبر کہہ لے تے لا الہ الا اللہ جے تینوں قرآن دیاں سورتاں نہیں نہ سورت فاتحہ لازمی ہے اگر نہیں ہوندیاں تے او دی جگہ تے پھر اے پڑھ لے جے قرآن دیاں سورتاں نہیں ہوندیاں. اے سنن ترمذی جو میں پڑھن دیا اسے روایت نو میں ملا کے نا عبارت پڑھنا بخاری مسلم تے ترمذی دی. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثم رقا پھر رکوع کر حتی تطمئن راکعا. اے میں بخاری تے مسلم دے لفظ پہ پڑھنا سونے پیغمبر فرما دینے جدوں رکوع کرتے بڑے اطمینان دے نہ رکوع کر بڑے اطمینان نہ رکوع کر. صحابی کہندا میں سونے پیغمبر نے رکوع کر دیاں ویکھے آئے میرے پیغمبر صلوات و سلام دا سر مبارک نہ بہتا نیواں ہوندا نہ بہتا اونچا ہوندا. میرے پیغمبر دی کمر مبارک نماز پھر اس طرح رکوع برابر ہوندی اگر اتے پانی دا برتن رکھیے تے پانی نہ رڑے. نماز دا طریقہ سکھو میرے سونے نبی تو طریقہ سکھو اطمینان نال اے نہیں کہ رکعتاں بھی پڑھنیاں نے یا لامون تا لامون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چل سو چل
رکعتاں تراویاں بھی پوریاں کرنیاں نے پاویں کسی نوں سمجھ آوے نہ آوے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستاں تے ویران نانا ایسی نعمات تے قبول ہی نہیں ہونی ہے سونے پیغمبر فرماندے نے پھر رکوع اطمینان نال کر لے پھر کھڑا ہو جا فرمایا کھڑا ہو جا کس طرح کھڑا ہونا ہے یستوی قائما میرے پیغمبر فرماندے نے حتیٰ کہ برابر کھڑا ہو جا برابر کھڑا ہو جا تھوڑا جا بھی چکاؤ نہیں تھوڑا جا بھی چکاؤ نہیں معمولی بھی چکاؤ نہیں جی میں کئیاں دی آتے نا ارکو گئے نا ارکو سمع اللہ لمن حمدہ ایتھے پھر سجدے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں رکوع تو کھڑا ہے معمولی بھی چکاؤ نہیں یستوی قائما برابر کھڑا ہو برابر تیری کمر بالکل سیدھی ہو جے ماڑا جب بھی چکاؤ رہ گیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی تیری نماز نہیں اگلی گل پھر اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے ثم اسجد سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ میرے پیغمبر فرماندے نے اس طرح سجدہ کر جویں تو بڑے اطمینان نہ سجدہ پہ کرنا ہے اور میرے پراواں تے ویراں نمازاں نوں ضائع نہ کری نماز کس طرح دی قبول ہونی ہے جڑی میرے پیغمبر نے دسی ہے میں تانوں حوالے نہ دس رہا ہاں سونے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اطمینان دینا سجدہ کر بڑے اطمینان دینا سجدہ کر اور بڑے اطمینان نہ سجدہ کر فرمایا پھر سجدے تو کھڑا ہو جا سجدے تو کھڑا ہو کے تے بیٹھ جا دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ جا میرے پیغمبر فرماندے نے حتی تطمئن جالسا حتی کہ تو بڑے اطمینان نہ بیٹھن والا ہو جا دوہاں سجدیاں دے درمیان بڑے اطمینان نال بیٹھا بالکل سیدھا تیری کمر سیدھی ہو جاوے پھر سجدہ کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے اس طرح نماز پڑھ اور ستوں کی دے بسنے والے دوستو ارد گرد تو آنے والے توحید و سنت دے پروانے ہو اہل حدیث دی سچی تے سچی دعوت تے غور کرنا اسی وہ دعوت دے رہے ہیں جڑی دعوت میرے پیغمبر نے زمانے نبی دے اندر مدینہ پاک دے اندر اپنے صحابینوں نے نماز دی دعوت دیتی کہ اس طرح نماز پڑھ اسی بھی وہی دعوت دینے ہیں اگرچہ ہدایات دے اندر لکھے ہیں کہ رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر جڑا کہ سجدے تے رکوع دی تمانیت فرض نہیں سجدہ رکوع کو اس طرح ٹکرامی مار لیتے جائز ہے اس طرح کالی کالی سجدہ کرے پھر رکوع کرے پھر کھڑا بھی پورا نہ ہوئے پھر سجدہ جائے پھر سجدے تو اٹھ کے پورا کھڑا بھی نہ ہوئے پھر سجدہ چلے جائے جی فرض نہیں اور میرے پراوا ہدایات دا فتوہ آسمان تو نازل نہیں ہویا وہ پیغمبر دی بات نہیں وہ امتی دی بات ہے امتی نو غلطی لگی ہے وہ دا فتوہ جدو صحابی دا فتوہ میرے پیغمبر دے فتوے مقابلے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھ دا امام ابو حنیفہ دا فتوہ یا کسے فقہ حنفی دے امام دا فتوہ میرے پیغمبر دے فتوے دے مقابلے اندر کوئی حیثیت رکھ دا اللہ اکبر زندہ مسلک اہل حدیث زندہ مسلک اہل حدیث علماء حق اہل حدیث ہاں جی توجہ ڈیوٹی نہیں جے بدلی وہی ہے نا بیلی نا یار تو اڈی مہربانی تسی ویسے میری درخواست منو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ہن کوئی ڈیوٹی دے کھڑا نہ اللہ رحم کرے گا میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا بے فکر ہو جو اللہ تہاڈا جذبہ اللہ قبول فرمائے میں جڑا آن جانے نا بس مینوں یہ پسند نہیں توجہ ہٹ دی میں دیکھ رہا جدوں کہ ایک بندہ ہوندا اس ویلے تینا چو بندے توجہ ہٹ جاندی ہے کئی بندے میرے کنا دے کچے ہوندے نے معمولی جی گل دیکھیا کی ہون لگا ہے
میں چاہنا تھوڑی توجہ میرے ول ہوئے، میں تو نہ کوئی سنا رہا، میں تھوڑی توجہ سجے کھبے نہیں دیکھنا چاہتا، میں تو اس طرح سمجھانا ہے جی میں استاد کلاس میں بیٹھ کے سبق پڑھانا ہے شاگردانوں، میں یاد کرانا ہے تاکہ تسی اگے بیان کرو۔ اللہ تو نے برکت دے، تسی کئی مرتبہ ایسی جگہ بیان کر دو جتھے سانو سنان دا موقع نہیں ملنا، تواڈے رشتہ دار عزیز و قارب دوست احباب جتھے سانو جان دا موقع ہی نہیں ملتا، تسی اتھے پیغام پہنچاندے ہو۔ اللہ تانوں تر و تازہ رکھے، میرے نبی دی دعا ہے، میرے نبی دی حدیثاں سن کے اگے سنایا کرو، اللہ برکت دے تانوں۔ لو ذرا باتیں توجہ فرمان دے رہا جے، باتنا توجہ کر دے رہا جے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تو رکوع اطمینان نہ نہیں کیتا، سجدہ اطمینان نہ نہیں کیتا، تو کالی کالی نماز پڑھی ہے۔ ہن میرے پیغمبر دے فتوے چو ثابت ہو گیا جڑا کالی کالی نماز پڑھتا ہے رکوع اندر اطمینان نہیں، رکوع تو اٹھ کے کمر سیدھی نہیں، سجدے اندر اطمینان نہیں، سجدے تو اٹھ کے کمر سیدھی نہیں، میرے پیغمبر دا فتوی او دی نماز نہیں۔ ہن پتہ چل گیا تمانیت فی الصلاۃ، رکوع اندر تمانیت، سجدے اندر تمانیت، فرض ہے فرض ہے فرض ہے، اے جڑا منکر ہے او دی نماز نہیں، ہدایت کہندی ہے فرض نہیں، میرے پیغمبر کہندے نے فرض ہے۔ او لوگو فیصلہ تواڈے تے، ہدایت اندر جڑی شریعت ہے او زمین تے بنی، حدیث اندر جو شریعت ہے آسمان تے بنی۔ ہن تواڈے تو فیصلہ لینا چاہنا، زمینی شریعت تے چلنا چاہندے ہو یا آسمانی تے؟ الحمدللہ لوگاں نے دعوت دیتی زمینی شریعت دی، اہل حدیث نے دعوت دیتی آسمانی شریعت دی، آسمانی شریعت۔ تمانیت اطمینان، تمانیت لفظ سمجھ گئے نا معنی کی ہے؟ رکوع اطمینان نہ کرنا، تہاڈی کمر اس طرح برابر ہوے، رکوع تو اٹھنا کمر سیدھی ہوے، سجدے جانا اطمینان نال، کھڑیا ہونا بیٹھنا دو سجدے کمر سیدھی ہوے، اینو کہندے نے تمانیت۔ توا میم الف نون یا پھر تا، تمانیت۔ میں تو لفظ بھی یاد کرا رہے ہیں کیونکہ لفظ بندے دی شان ہوندے نے، شان۔ جتنے الفاظ توڑی زبان تو سونے تے ستھرے نکل گئے، انہی توڑی شان تے عزت زیادہ ہوئے۔ کوشش کریا کر لفظ اچھے تو اچھے زبان تو کڑیا کرو۔ اور در باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے، باتنا توجہ کر دے ڈایا جے۔ لو تجربے دی گال تو اندسا، تسی کسی جگہ جان دیا نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی دیو بھائی کسی دیو۔ ہاں جی توجہ فرمانا جی۔ اللہ ماشاءاللہ مولانا محمد منشا صاحب قاضی رحمت اللہ علیہ، مولانا حضرت پسروری صاحب لو بھی تشریف لے آئے۔ ہون بیٹھو گے کہ جو بھی ہوئی حال ہونا ہے، بیٹھ جو جڑے کھڑے ہو ساتھی بیٹھ جو، بیٹھ جو ساتھی بیٹھ جو، بیٹھ جو بھائی، میری تقریب بیٹھو بات تم کھڑے ہو جائے، مہربانی میری تقریب سارے بیٹھ جائے۔ مولانا پسروری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، لیکن انہاں بیان ہونا ہے میں چھڑاں گا، اجے تو میں مضمون شروع کرنا ہے، اجے میں تمہیدی گلاں ہو رہی ہیں، اجے تو مضمون میں شروع کرنا ہے، میرے دل میں لگا ہے تے میرا ٹائم 3 گھنٹے وے انشاءاللہ۔ جوید صاحب نے پوچھ لو کہ 3 گھنٹے تو ہم بیان گھنٹے کرنا ہے، 3 گھنٹے مولانا پسروری صاحب نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔
لو ذرا بات پہ توجہ فرما دے جایا جے، بات را توجہ کر دے جایا جے۔ عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فتوے چو ثابت ہویا ہے، سونے پیغمبر دے فتوے چو ثابت ہویا ہے نماز دے اندر تمانیت فرض ہے، جڑا تمانیت اختیار نہیں کردا او دی پڑی نماز آیا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ پاک دے قرآن تیرا توجہ فرما دے جایا جے، قرآن تے توجہ کر دے جایا جے۔ اللہ پاک فرما دے نے جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے انہوں نے جہنم دی اندر نہیں بلکہ جہنم تو تھلے غشنامی خوبے سٹیا جائے گا۔ ان بات اگلی کر دے ماں تمانیت دی بات ہو رہی ہے، تمانیت دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمانیت دا حکم پہ دین دینے۔ ایک اور حدیث بھی سنیا جے، سونے پیغمبر فرما دینے فرمایا اسوا انا انا اسوا انا سے سارے قاف، سونے پیغمبر فرما دینے سارے چوراں دے نالو نماز دا چور برا یسرے کو سلاتا، جڑا اپنی نماز میں چوری کردا ہے۔ سونے پیغمبر فرما دے صحابہ نے پوچھا اللہ پاک دے نبی جی پلا دسو نا کیڑا چور ہے جڑا نماز دی چوری کردا، کیویں چوری کردا؟ فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودا۔ سونے پیغمبر فرما دے نے او نماز دا چور ہوے جڑا رکوع بھی پورا نہیں کردا تے سجدہ بھی پورا نہیں کردا۔ ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے، میرے پیغمبر نے فرمایا سارے چوراں تو برا چور ہوے جڑا نماز دا چور ہے، جڑا نماز دا چور ہے رکوع پورا نہیں کردا، سجدہ پورا نہیں کردا۔ اور میرے بھراؤ غصہ نہ کریا جے، میں تہاڈے تو دیانتداری نہ پوچھنا چاہنا جدوں 20 تراویاں پڑھ دے ہو کیونکہ تعداد 20 دی پوری کرنی ہے، جے اگر ٹائم زیادہ لگ گیا لوکاں بھابیاں پیچھے 8 پڑھن ٹر جانا ہے تے تسی ٹائم بھی اونا لاندے ہو۔ اہل حدیث 8 تراویاں تواڈے نوں زیادہ ٹائم اندر پڑھن، تسی 20 تراویاں 8 تو تھوڑے ٹائم اندر پڑھو۔ پھر طریقہ کی ہوندا ہے یعلمون تعلمون، کمر سیدھی نہیں ہون دینی۔ مینوں دسو ہن تہاڈا فتوی بہتر یا آمنہ دے لال دا فتوی بہتر؟ میرے پیغمبر فرماندے نے سارے چوراں تو برا چور، جُتی چور تو برا، سپیکر چور تو برا، موبائل چور تو برا، مجھا چور تو برا، ٹکے چور تو برا، دولت چور تو برا، سب تو برا چور نماز دا جڑا رکوع پورا نہیں کردا، سجدہ پورا نہیں کردا۔ فیصلہ تواڈے تے دسو نماز دا چور اہل حدیث ہے یا غیر اہل حدیث ہے؟ تحقیق کر لو، اہل حدیث نماز دا چور نہیں، غیر اہل حدیث نماز دا چور ہے۔ مطلب کہ حق اہل حدیث، مطلب کہ حق اہل حدیث، چیمہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ جدو کمر بھی سدھی نہیں چور دوجی روایت چاہتا ہے ایسی نماز پوہاں کے منہ تے ماری جاندی ہے۔ اور ایک روایت چے بھی لفظ نے انی کالی کالی سجدے کردہ جی میں کبا خون اندر اپنی چنج ماردا ہے تیزی تیزی نہ۔ صوفی صاحب نے ایک دن نماز پڑھی، میں بھی اتھے ہاں سفر وچ، ایک صوفی نے نماز پڑھ کے سلام پھیریا پھٹافٹ، منہ تے ہاتھ رکھ لے، میں بڑا حیران ہے کی پھر اس ٹوٹ آیا پیشانی تے ہاتھ رکھ لے، میں کیا حضرت اے کی مولوی صاحب تو نہیں سنیا؟ میں کہا جی کی حدیث میں چاہتا ہے کئیاں نمازیاں دی نماز انہاں دے منہ تے ماری جاندی، تو میں کہا تسی ہو جی پڑھو ہی نہ، نہیں گل دی سمجھ آئی؟ میں کہا دا مطلب ہے تو انہوں پندہ تساں ہو جی پڑھی تے تسی ہو جی پڑھو ہی نہ جڑی پوچھے تے بچے۔
تسی اوہو جی پڑھو فرشتے آپس میں لڑن میں سواب لے کے اتے جانا ہے وہ آکھے میں لے کے جانا ہے اسی مننے اسی گناہگار ہاں اسی بھی انسان ہاں کئی غلطیاں ساڑے تو جدی اللہ معاف کرے لیکن ساڑیاں عبادات پیغمبر دے طریقے نال انشاءاللہ ساڑی دعوت اللہ دے رسول والی دعوت صحابہ والی دعوت کراچی ساڑا ایک دوست ہے بھائی اشفاق اور میں پروگرامہ تو تھے جانا سا رات کو انہوں نے لے ہونا ہوتے اپنے کول انہوں کہنا صبح درس دے اردو جو میں درس دینا ہوتے پٹھان طبقہ بڑا سی اور میں انہوں نے بیکھی تو انہوں پتہ ہے نا پٹھانا چک سیٹ میں اسے موجود درہ دیتا تمانیت فی الصلاۃ دے اردو ہی میں درس دیتا ہوں چلو انہوں سمجھ آجے اللہ اکبر او پھیرو ہو کو جی او میں اپنے ساتھی کا یار انہوں پوچھو انہوں نے میری سمجھ نہیں آئی کہ منو انہوں نے سمجھ نہیں آئی انہوں نے پوچھا اب خان صاحب کل مولانا صاحب نے درس بھی دیا تھا آپ پھر تیز تیز نماز پڑھتے ہیں او یار تمہارا مولوی بھی ٹھیک کہتی ہے لیکن ہمارا مولوی بھی کہتی ہے ہے تو نہیں ہے نا بچارے دی گرامر ہو جاتی ہے ہمارا مولوی کہتی ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے اور میں ذرا اپنی بولی شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اور یار ہم تیزی تیزی اس لیے پڑھتے ہیں شیطان کو وسوسے کا موقع ہی نہ ہوئے میں کہا میں کھپ گیا میں دی سوئی اتھے ہی اڑی ہے یہ بھی اندر ہے پنجابی کیسا ہے وہ کہتا ہے کام تیزی سے کرو تیزی سے اللہ کا کام کرو تو آستہ کرو اللہ کا کام آہستہ آہستہ اپنا کام جلدی جلدی ہم تو اللہ کا کام ہی جلدی جلدی کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے میرے آ دوستہ سے ویران اصل اندر انہاں لوکانو ایک اللہ دا موقع کنے دیتا ہے انہاں دیاں جڑیاں کتاباں نے جڑیاں بنیادی کتاباں ہدایہ وغیرہ انہاں نے دیتا ہے اور میں سندار کتنی جو لفظ پڑھ لگا سونے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے بندے نے سجدے اندر نک زمین تے نہیں لایا او دی نماز نہیں اہل حدیثو مبارک ہوئے تو انو مبارک ہوئے تو انو تو اڑیاں بنیادی کتاباں قرآن حدیث ہے تے کئی مسلک دیاں بنیادی کتاباں فلاں امام کے فتوے فلاں امام کی فقہ اتھے لکھے ہے غیر اہل حدیث دی بنیادی کتاباں بیچ کہ سجدے اندر نقدہ زمین تے لگنا ضروری نہیں حالا نک تے پیشانی حدیث میں واضح لفظ نے دار کتنی چھ اور سنو قبرہ بیکی ویچے وے جتھے تیری پیشانی لگ رہی ہے نک بھی لا جے نک زمین تے سجدے وے نہ لگیا تیرا سجدہ قبول نہیں جے سجدہ قبول نہیں تے نماز نہیں اس واسطے میرے آپ دوستان تے ویران ذرا باتیں توجہ فرما دے نایا دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمانیت فصلہ سمجھائی ہے ان بات میں عرض کر رہا کہ کالی کالی نماز نہیں پڑھنی ہے بڑی تسلط اطمینان دینا نماز پڑھنی ہے میں کڑے کڑے عمل دس رہا جنہاں نہ نماز آیا ایک اور میں عمل دس دے ماں سونے محبوب پیغمبر فرما دینے من سمع النداء فلم یات فلا صلاة لہ میرے پیغمبر فرما دینے جڑا بندہ انہیں آزان دی آواز کرنا نہ سنی ہے لیکن مسجد دی اندر نماز پڑھنی آیا او دی نماز نہیں اللہ بعذر ہاں اگر انہوں عذر ہے کوئی شرعی عذر ہے بیمار ہے بارش ہو رہی ہے خوف دشمن دا یا اور کوئی عذر ہے تے اپنے کار اندر پڑے جے عذر نہیں اذان دی آواز سن دے تے نماز کر پڑھ دے او دی نماز ہی نہیں نبی علیہ السلام دا فتوہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا فتوہ ہے انہیں تھے سوال کئی پیدا ہونے نے مولی صاحب میں تے ایسی جگہ تے رہنا ایسے علاقے چ رہنا جتھے لاگے لاگے اہل حدیث مسجد نہیں تے پھر کی کراں پھر اتھے مسجد قریب ہے میں پھر فلانے امام دے پیچھے پڑھ لاں
او پیاریا اونا دے نزدیک تمانیت فی الصلاۃ فرض نہیں، اونا مارنیاں نہیں ٹکرا، اللہ اکبر اللہ تے تمانیت تو بغیر نماز نہیں، او اپنی ضائع کرن دے نے، تو بھی مگر کھلو کے ضائع کرانی ہے۔ پڑھ مسجد اندر پاویں کلا پڑھ، ہاں اگر فتنے دا ڈر ہے تے گھر پڑھ لے، اگر فتنے دا خوف ہے۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں دے اذان سنیے تے نماز مسجد دے اندر پڑھنی ہے۔ ہاں کسے عذر دی وجہ تو تے پڑھ سکنا ہے، عذر دی وجہ تو اپنے گھر پڑھ لے تے لیندہ بات ہے۔ ہن میں عرض کر رہا ہوں کیڑے کیڑے عمل نے جنہاں نال نماز ضائع ہوندی ہے، اگر بغیر کسے عذر دی اپنے گھر پڑھنے تے نماز ضائع کرنا ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ایک اور عمل بھی دس دے ماں، اس عمل دے بغیر بھی، اس عمل تو بغیر بھی نماز ضائع ہو جائے گی۔ وہ کیڑا عمل ہے؟ سونے میں محبوب پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی رحمت فرماندے نے جن نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی او دی کوئی نماز کوئی بھی نماز نفلی فرضی امام دے پیچھے کلیاں جنازہ جنہیں سورت فاتحہ نہیں پڑھی او دی کوئی نماز نہیں۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فتویٰ ہے او دی کوئی نماز نہیں۔ جنہیں سورت فاتحہ نہیں پڑھی او دی کوئی نماز نہیں ہونی۔ انہیں تک سوال پیدا ہوندا ہے، سوال کرنے والے دے ذہن اندر سوال آیا بلکہ کئیاں نے کر دیتا ہے، انہاں کیا مولانا ایتھے مقتدی دے لفظ نہیں، لہذا امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے کیونکہ مقتدی دے لفظ نہیں۔ میرے نہ ایک بندے دی بات ہو گئی مولوی صاحب دی، میں کہا مولوی صاحب اس گلتے پکے ہو کہ اس روایت میں مقتدی دے لفظ نہیں تے لہذا امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے؟ کہنا پکے ہیں، یہ کیڑی کچی گل ہے پکے ہیں؟ میں کہہ لو پکیاں رہنا جب میں حدیث پڑھنے لگا پکیاں رہنا جڑی میں شروع حدیث پڑھی رپیٹ کر لگا۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جڑے بندے دا وضو نہیں ہو دی کوئی نماز نہیں۔ ہن اوتھے بھی لا صلاۃ، ایتھے بھی لا صلاۃ، اوتھے بھی لمن، ایتھے بھی لمن، اوتھے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایتھے لا وضوء لہ، اوہی انداز اوہی الفاظ اوہی حکم۔ جنہیں فاتحہ نہ پڑھی او دی نماز نہیں، ایتھے وے جنہیں وضو نہ کیتا او دی کوئی نماز نہیں۔ میں کہہ تو اتھے کہہ دیتا ہے مقتدی دے لفظ نہیں، لہذا امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے۔ اور میں بھی ترجمہ تیرا ترجمہ کر دینا، جدا وضو نہیں ہو دی کوئی نماز نہیں، ایتھے بھی مقتدی دے لفظ نہیں، لہذا امام وضو کرے مقتدی بغیر وضو تو پڑھ لین۔ میں کہا مولوی صاحب ترجمہ قبول ہے؟ کہنا نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں۔ میں کہا پھر اوتھے بھی نہیں ہونا ہی نہیں۔ میں کہا مولوی صاحب جو سوال تو آڈا اوہی میرا، جو تو آڈا جواب اوہی میرا، جیڑا جواب تو آڈا اوہی میرا، جیڑا سوال تو آڈا اوہی میرا۔ اللہ اکبر، جس ہونڈا لاغے آتے دیا چھنکار تے کٹاؤ جا تھوڑی جی، آواز ٹھوس کرو۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے، بات را توجہ کر دے ڈایا جے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے صحیح مسلم دے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نبی فرما دینے جس بندے نے نماز پڑھی ہے او دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی، میرے پیغمبر فرماندے نے او دی نماز خداج بیکار ہوئی نہیں، مکمل ہوئی نہیں۔
ساتھیاں پوچھیا جناب ابو ہریرہ جی جدوں اسی امام دے پیچھے ہوئیے ادوں آپ فرماندے نے اقرا بہا فی نفسک ادوں اپنے منہ پڑھ اچھی نہ پڑھ منہ پڑھ اللہ اکبر. اور اے جڑی تفسیر اقرا بہا فی نفسک دی میں کیتی ہے نا اے ہوئی تفسیر حضرت عمر بن خطاب نے کیتی سن القبرا بیکی چی جدو کلہ پڑھیں ادوں گل ہو رہے جدو جماعت امام پیچھے ہوئے سجے کھبے نظام نہ دے منہ پڑھ اقرا بہا فی نفسک اللہ اکبر. اور اے ہوئی ترجمہ ہدایہ دے حاشیت جڑا نماشی آیا اوتھے بھی ہو ترجمہ ہے. اور باترہ توجہ فرماندے جایا جے فرمایا منہ اندر پڑھ اچھی نہ پڑھ. اور اگلی بات غور کرے آجے فرماندے نے کیونکہ میں نبی پاک تو سنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے تے اپنے بندے دے درمیان نمانو ادھا اندھا بانڈ لیا. جدو میرا بندہ کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک فرما دینے حامدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی دیئے. پھر بندہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم اللہ پاک فرما دینے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف سنا بیان کی دیئے. پھر بندہ کہندہ ہے مالک یوم الدین. پھر اللہ پاک فرما دینے مجدانی عبدی میرے بندے نے میری طاقت بڑے آئی تے بزرگی بیان کی دیئے. پھر بندہ کہندہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک فرما دینے حاذا بینی و بین عبدی اے جملہ میرے بندے تے میرے درمیان سمجھا جملہ ہے. جدو بندے نے کہہ دیتا ایاک نعبد عبادت میری و ایاک نستعین منگ میرے بندے دی والے عبدی ما سآلہ میرے بندے نے جو منگیا ہے وہ میرے بندے نو مل گیا. اگے پھر اہدنا الصراط لے کے والظالین تک جدو بندہ کہندہ اللہ کہندہ اے میرے حاذا لے عبدی خاص میرے بندے واسطے دے والے عبدی ما سآلہ میرے بندے جو منگیا مل گیا. انہیں تھے جڑی گال کرنا چاہنا اوتے تُساں توجہ کرنی. صحیح مسلم دی روایت نخیڑا ہو گیا جدو امام دے پیچھے ہوئے تے اچھی نہ پڑھ منہ اندر پڑھ. اور جڑیے تھے گل کرنا چاہنا اللہ پاک نے لفظ صلاة بولے ہے رکوع تے نہیں بولے قسمت الصلاة دا لفظ جڑا ہے رکوع تے نہیں بولے سجدے تے نہیں بولے التحیات تشہد تے نہیں بولے قومے تے نہیں بولے بلکہ رب العالمین نے لفظ صلاة بولے ہے تے صرف سورت فاتحہ تے بولے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی اصل ہوندی ہے بنیاد ہوندی ہے. مثلا کوئی درخت بیج دے دا بیج تساں بیجیا ہے جدو بیج دے وچوں انگوری نکلی انگوری تو پہلا بھی کوئی چیز بندی ہے بلا. ایک بندے نے سمجھ لگی گلے وہ بندے نے جواب دیتا ہے دسو بلا انگوری اگن تو پہلا بھی کوئی چیز بندی ہے. ماشاءاللہ اللہ تو برکت دے لو ہون تو مسئلہ سمجھ آئے انشاءاللہ سمجھا بھی لگو گے تو پورے درخت تو پہلا اگ دیئے جھڑ. جھڑ میں عربی زبان کہندے نے اصل عربی اصل دا معنی جھڑ جھڑ. ان درخت سب تو پہلو کیے جھڑ بنیاد کیے جھڑ. ہن تنامی باچ نکلیا شاخاں بولو بولو شاخاں پتے پھول پھلیاں یا فروٹ یا پھل جو بھی ہوتے لگتا ہے وہ بھی بعد وچ
سب تو پہلے جڑ تے جے درخت دیاں جڑاں وڈ دئیے تے قائم رہے گا. او پائیو سورت فاتحہ ساری نماز دی اصل جڑ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد. تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھایا بڑا پر جے تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی. لو ہن میں جھٹکے انداز لگا سمجھا ہوں تو ان چھتی آئے گی سمجھ. بی بی روندی روندی نکلی کروں، قاری بشیر آج صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دیکھا بی بی رو رہی ہے. پت کی گل ہے، کیوں رو رہی ہے؟ پتر خیریت ہے. قاری صاحب میرے بندے نے میں ماریا پڑا ہے. کیوں؟ میں ہے چنیاں دی دال دا سالن پکایا تے میں او دے اندر قاری صاحب جی میں لہوری نمک پایا، کسوری میتھی پائی. ہن تے خوش ہو جو کسوری ہو، کسوری میتھی پائی. میں او دے اندر ادرک بھی پایا، میں او دے اندر لسن بھی پایا، پیاز بھی پایا، کالی مرچ پائی، دیسی گھیو دا میں تڑکا لایا. بڑا سونے گرم مسالے بھی پائے نے. میں بڑا سونا سالن بنایا لیکن دال دے دانے پانے بھول گئی. میں نے اترے ماریا بڑا ہے. تے قاری صاحب فرمان لگے تیرا بندہ کتھے وے؟ ذرا میں نے دس نا، میں نے آکھا 5-7 تورے دے سر وے سٹے. انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی غلطی کی ہے. او پراؤ اللہ دا واسطہ جے سورت فاتحہ پڑھ لو، نہیں تو فرشتیاں چھتر بڑے مارنے جے. فرشتیاں کہنے انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ اصل کی ہے، دال دے دانے کی ہوندے نے. انہوں اجے بھی پتہ نہیں لگا کہ سورت فاتحہ کی. بڑے چھتر بہنے جے. پڑھ لو، نہ زد کرو سورت فاتحہ لالا. اور ذرا بات توجہ فرمان دے جایا جے. مسالے انہیں بڑے پا دیتے نے، چنیاں دی دال نہیں پائی. انہوں کو کہے گا کہ دال دا سالن ہے، بولو او دا ہور نام تے ہو جائے گا، پر دال مسالے تھوڑے بھی پہ جاندے، دال دے دانے پہ جاندے. لوکاں کہنا سی دال پکی ہے. چلو چنگی مندی سواد تھوڑا بہتا، پکی تے دال ہے نا. اور سورت فاتحہ تو بغیر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہو رہے دا نا جو مرضی رکھ لے، نماز نہیں ہو. کیونکہ اللہ نے صلاۃ لفظ بولے سورت فاتحہ دے. جے سورت فاتحہ نہیں تے نماز نہیں ہو، باقی مسالے نہیں ہو، اور جڑا مرضی نہ رکھ لے. نماز ادو ہونی ہے جدو سورت فاتحہ پڑھی. جے سورت فاتحہ تے نماز پاویں کلے پاویں امام پیچھے رہے، پھر نماز ہی. جے فاتحہ نہیں تو پھر نماز نہیں، اور نہ جڑا مرضی رکھ لے. اس واسطے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی او دی کوئی نماز. میں بیان کر رہا سا پراؤ، نماز پڑھو، پڑھ کے ضائع نہ کرو. جے سورت فاتحہ تو بغیر پڑھی ضائع ہو جانی ہے. چلو مولوی صاحب بڑی گل یہی ہوئے گی نا کہ نہیں قبول ہوئی، پھر او نہیں، یہ نہیں، صرف اتنی گل نہیں ہونی کہ چل خیر صلاح نہیں ہوئی. نہیں، بے نمازانو جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے انہاں نو جہنم میں سٹیا جائے گا. لیکن جنہاں نے پڑھ کے تے ضائع کر دیتیاں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ پاک فرماندے نے جنہاں نے نہ خلف لوکاں نے نہ لائق لوکاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے. فرمایا ایسے لوکاں نو جہنم دے تھلے خشنامی خوہ وچ ان قریب سٹ دیتا جائے گا. پراوا بڑی سخت سزا ملنی ہے. اس واسطے عرض کیتا ہے نماز پڑھ، لیکن میرے سونے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ.
اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت طریقے نال پڑھ. میں نو چونکہ کچھ نفلی نماز دے بارے آرڈر ایسی وضاحت کرنی بس بہت وضاحت کر کے گل مکا دینا. فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں فجر طلوع آئی ہے تے 2 رکعتاں تو علاوہ کوئی نماز نہیں، صرف 2 رکعتاں سنتا، صرف 2 سنتا. اذان تو بعد جدوں فجر طلوع ہوئی اذان ہو گئی ہے تے جماعت تو پہلا اذان تو بعد جماعت تو پہلا صرف 2 سنتا نے. پامیں گھر پڑھ کے آ جا، پامیں مسجد میں پڑھ لے. اذان تو بعد نہ وضو دے نفل نہ تحیات المسجد کوئی نہیں، صرف 2 سنتا. پھر اگے 2 فرض آ گیا. اگے آگی ظہر دے اندر فجر دی نماز تو پہلے فرضاں تو پہلے 4 سنت کٹھیاں نہیں، 2 سنن نبی داؤد دی روایت نبی علیہ السلام دن رات دی نماز نفلی 2 رکعت کر کے پڑھ دے. مسنا 2 رکعت. 4 سنتاں زور دیاں پڑھنیاں نے، 2 رکعتاں پڑھو سلام پھیرو اتحیات پڑھ کے، پھر 2 پڑھو پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیرو. خدا نخواستہ کوئی مجبوری یہ ٹائم ہو گیا جماعت دا 2 رکعتاں بھی کفایت کرن گیاں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ دے اندر ہے. فرض پڑھے نے، پھر اس تو بعد 2 رکعت اے ہے نفلی نماز. میں وضاحت کر دوں، میں وضاحت کیتی ہے کہ 4 کٹھیاں نہیں، 2 رکعت کر کے سلام پھیرو. ہاں فرض 4 نے، وہ کٹھے 4 پڑھنے. ہون آ گیا 2 رکعت فرضاں تو بعد، اس تو بعد جڑے 2 نفل بہ کے پڑھ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیمار بندہ جے کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تے بہ کے پڑھ لے. تو بیمار ہے، روٹین بنائی ہے روز دی، وہ بیمارا، وہ انٹرنیشنل بیمارا، سدا بہار بیمار. یہ کتھوں دی گل آ گئی؟ ایڑیاں باقاعدگی نہ 2 رکعتاں بہ کے پڑھیاں. ایک کیڑی حدیث ہے کوئی دنیا دا مائی دا لال ثابت کرے صحیح سند؟ ہاں نفلی نماز دی اجازت ہے، وہ تو چلو کسی لئے ضرورت پیشے پڑھو. صرف 2 رکعتاں نو خاص کر کے انہوں زور دیا رکعتاں میں شامل کرنا تینوں کنے اجازت دیتی ہے؟ تو شریعت اپنے کولو بنا. اگے آگی نماز عصر. نماز عصر تو پہلے بھی 2 رکعت جنہوں اسی غیر موقدہ کہنے کہ اتے ہمیشگی نہیں کیتی نبی علیہ السلام نے، وہی 2 رکعت کر کے. پھر 4 فرض. پھر اگے مغرب آ گئی، اذان ہوئی، اس تو بعد 2 رکعت نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو پڑھو پڑھو، جدا جی چاندہ پڑھے، جدا جی چاندہ نہ پڑھے. صحابہ انہی کثیر تعداد میں پڑھ دے. ابن حبان چاندہ باہروں آنے والا بندہ محسوس کردہ جی میں فرضاں دی نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے. پھر اس تو بعد 2 رکعت جڑی اس تو بعد پھر 6 رکعتاں پڑھ دینا. اوابین میں نو کسے صحیح سنت چو نہیں لبی، جے لمبے تو میں نو بھی دے دیا جے روایت کو. پھر اس تو بعد عشاء دی نماز. عشاء دی نماز دیاں 4 سنتاں پہلے ثابت نہیں، صرف اوڑی حدیث ہوندی ہے نا مطلق طور تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آذان اور تکبیر دے مابین 2 رکعت نے. صرف اس حدیث دے وچوں 2 رکعتاں ثابت نے، او پڑھ سکتے ہو. اس تو بعد 4 فرض، پھر اس تو بعد 2 رکعت سنت، پھر اس تو بعد وطر. ویسے وطر عشاء دی نماز میں شامل نہیں. آجڑے 17 رکعتاں بناندے نے عشاء میں شامل کر دینے، یہ تو عشاء دی نماز ہی نہیں. وطر عشاء دی نماز نہیں، وطر عشاء دی نماز نہیں، وطر پچھلی رات دی نماز ہے. یہ تے نبی پاک نے امت واسطے سہولت پیدا کیتی، جڑا پچھلی رات نہیں اٹھ سکتا عشاء دے نال ہی پڑھ لے. وہ بھی 3 وطر کے میں پڑھنے نے. 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیرو، پھر ایک کر پڑھ کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرو. صحیح مسلم دے اندر صحیح طریقہ ہے.
قاری صاحب دو مسئلے بتا دیں، کیا آدمی وضو کے بغیر اذان دے سکتا ہے؟ دلیل دے دیں۔ بھائی میں تو یہی کہوں گا وضو کر کے کہو، لیکن جے کسی بغیر وضو کہیے میں فتویٰ نہیں لاواں گا، کیونکہ فتویٰ شریعت پہ موجود نہیں۔ موجود ہوندا تے میں دے دیندا، لیکن میں یہی کہوں گا وضو کر کے اذان کہے۔ ہاں کسی لئے مجبوری ہو جائے گا۔ اگر چاند سورج گرہن لگے تو وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ کوئی اگر وہ سوئی ہوئی ہو تو اسے جگا دیں اور وہ کپڑے نہ کاٹے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو بچے کا کوئی اعضاء کٹا ہوا ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہمیں من گھڑت لوگوں نے اپنے کولو بنائی ہے، شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جنہ بھی بنائی ہے خرافات نے اپنے کولو لوگاں گلاں بنائیاں نے۔ کوئی ضروری نہیں ایسی بی بی نو تکلیف دینا کہ وہ اٹھے کھڑی ہو جائے، بیٹھے نہ، کپڑے نہ کٹے، نہیں ایسی بات نہیں۔ سوال نمبر، کیا بوڑھی عورت پردہ نہیں کر سکتی؟ بوڑھی عورت پردہ کرے تو دا تقوی ہے، لیکن او بوڑھی عورت قرآن پاک نے کیا ہے نا، جڑی بہت زیادہ بوڑھی عورت جدے اندر جوانی دی خواہشات کٹ جائے، ایسی بوڑھی عورت تو پردے دے حکم دی ذرا سختی کٹ جاندی، اگر کرے تو دا تقوی ہے۔ قیامت والے دن باپ کے نام سے آواز دی جائے گی، وضاحت کریں، بالکل باپ دے نام تے آواز پہ گی، ماں دے نام تے نہیں پہ گی۔ کیوں؟ ماں دے نام تے تھلے لکھیا ہے کہ مولوی صاحب ہے، میں نام لما کئیاں گھسا کر لینا ہے۔ یہ دوویں مسئلے ناصر مدنی نے بیان کیتے ہیں، تو تسی اور سے دو شیخ الحدیث ساڈا ہوے، اللہ دے بندے ہو، علامہ بھی ہوے، شیخ الحدیث بھی ہوے، اور کہنا کڑا گیا، باقی سارے دوجے تے مولوی ٹھپ کے صندوق چ پھاڑ دو۔ ہن تے پھر جنہیں گل کہی ہے پھر انہیں غلط کیا نا، کیوں پھر ایسا رکا لکھیا جی؟ اس واسطے پہلے سن لیا کرو، باپ دے نام تے آواز پینی ہے، ماں دے نام تے آواز پین والی تبرانی کبیر دی روایت سندن ضعیف ہے۔ تے ابو داؤد دی جڑی روایت ہے کہ اپنے تے اپنی اولاد دے نام اچھے رکھو، یہ روایت سندن، کیونکہ تو قیامت نو باپ دے نام تے پکاریا جائے گا، یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن یہ دی تائید صحیح بخاری نے کی دی ہے، اس واسطے صحیح ہو گئی یہ روایت۔ صحیح بخاری چاہتا ہے جڑا بندہ دنیا تے لوگوں نے غدر کردا ہے، دھوکا کردا ہے، فراڈ کردا ہے، عہد شکنی کردا ہے، معاہدہ خلافی کردا ہے، کل قیامت والے دن او دی کمر وچ ڈنڈا گڑ کے اوتے جھنڈا گڑیا جائے گا، اوتے لکھیا ہوئے گا ہاذہ غدرات فلان ابن فلان۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث تو بڑا اچھا استدلال کر دینے کہ اگر ماں دے نام تے آواز پینی ہوندی اوتھے لفظ ہوندے فلانہ، اگے تائے تانیس آندی، لیکن یہ مذکر دا سیغہ ہے، اس واسطے فلاں آدمی کا، فلاں مذکر بیٹا، یہ اس کا جھنڈا ہے، اس پر نشان ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں دھوکا کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ حدیث نے وضاحت کر دیتی قیامت نو آواز پوے گی تے باپ دے نام تے آواز پوے گی۔ ہون ایک بات اور بھی میرے سامنے آئی، کاری دینا بھی، فوت جو ہو گیا کو بندہ، فوت ہون تو بعد 3 دن تے چلو اجازت دیتی اللہ دے رسول نے، جدوں سن نسائی چاہندہ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تے نبی پاک علیہ میں مسئلہ پوچھا گیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لوگوں نے مہلت دیتی، جعفر طیار دے گھر آؤ، او دے براسانہ تعزیت کرو، صبر تسلی دیو، غم زائل کرو۔ یہ تے ہو گیا سنت طریقہ، ٹھیک ہے، آؤ تعزیت کرو، لیکن جدوں وہ پوری چکنی ہے، پہلی گلتے وے پوری جڑی ہے نا پانی کو ضروری نہیں، باہروں آیا مہمانوں کرسیاں تے بھی باہ سکتے ہو، منجیاں تے بھی باہ سکتے ہو، دریاں تے بھی باہ سکتے ہو، ایک گھر دا والیاں دا معاملہ کہ کس طرح انہاں واسطے آسانی ہے۔ ہونوں جدو چکنی ہے تے لہذا 2-4 دیگاں لا کے کھوا کے چکو، یہ کتھوں نواں مسئلہ آ گیا، سانوں نہیں آئی تک سمجھ آئی کتھوں، یہ نواں مسئلہ چل پیا۔ اہل حدیثو تانوں ایہو جیاں چیزاں زیب نہیں رہندیاں، جڑے مقدرہ میں لکھے چول نے نا وہ جلسے دے بہانے میں لب جانے نے، ضروری نہیں کہ پوری دے بہانے کھاؤ۔ تہاڈی مہربانی، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دے رزق لکھا ہے نا مقدرہ چو بندے نو انج لب کے ملے گا جی میں موت بندے لب کے مل دی ہے تسی قرآن و سنت دے پاس بان اور رکھے ہو تو اڑے کو کوئی ایسا کمزور کم نہ ہوئے تو اڑی کمزوری نمتا لوگ دلیل بنا لیں اس واسطے ہاں بعد موت آئے گی پہلو رزق لبے گا اس واسطے مرض کرانگا اللہ پاک تو سلامت رکھے اللہ توڑیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور کرے اللہ تو ہر قسم دیاں فتنیاں تو محفوظ فرمائے میں دعا کرانگا اور اسی طرح میں پلانگا نہیں ساڑھے ماشاءاللہ مسعود احمد پٹی صاحب جنہاں نے دنیا دے نال نال دین دی پاسبانی بھی کی تھی دنیا بھی کر دے رہے آخر دنیا داری سی دنیا نہ دین دی پاسبانی بھی کرنی ذرا کو جلسے دی مشکل ہونی اور یہ پٹی صاحب نے چھاں کر دینی اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی کمزوری کوئی جیڑی بھی باصیت انسان بندے تو کمزوریاں ہو جاندی ہیں اللہ ساریاں کمزوریاں معاف کرے اس طرح ساڑھے پائی عمران عابد صاحب پائی جوید صاحب دے والد گرامی ساڑھے صوبیدار صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے درجات اللہ بلند کرے ویکھو فقہی مسائل اندر اختلاف ہو جاندہ دنیا دے زندہ ہوئے نا بندہ علمی اختلاف ہو جاندہ صحابہ دے مابین بھی اختلاف ہو گیا سی لیکن کمال ہے وے صوبیدار صاحب دنیا دار بندے یعنی دنیاوی کاروبار کرنا لے لیکن یہ نال نال ماشاءاللہ قرآن حدیث دیاں کتاباں دا اینا مطالعہ میرے ورگے مولوی رکھنگا نہیں سن دے سن یعنی اینا ماشاءاللہ مطالعہ کریا کر دے سن اور مطالعہ دی برکسی اچھے اچھے علماء کرام دے نال بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کرنی مسائل اتے بحث کرنی بھائی یہ علم پڑھنا علم حاصل کرنا عبادت ہے اس واسطے وہ اسے بات میں لگے رہیں دے سن اللہ تعالیٰ ساڑھے صوبیدار صاحب دے جو بھی باصیت انسان غلطیاں گناہ اللہ معاف کرے درجات بلند کرے انہاں دی اولاد دین آلے پاسے لگی ہے اللہ انہاں دی محنتاں قبول کر کے انہاں دی نیک کمائی قبول کرے سبحان ربک رب العزت حضرت قاری صاحب فرما رہے نے پوری دی دعا دے بارے وضاحت کر دیا جے پیارے ہو دعا اور چیز ہے اور تعزیت اور چیزیں دونوں چیزیں الگ الگ نہیں کٹھیاں نہیں دونوں چیزیں کٹھیاں نہیں الگ الگ نہیں اور دعا عبادت الدعاء هو العبادہ دعا عبادت صحیح سند دینا حدیث ہے اور یہ نا مخ العبادہ روح العبادہ کہ دعا روح عبادت دا مغز روح ہے یہ روایت ضعیف ہے جڑی الدعا هو العبادہ اے صحیح سند دینا ثابت ہے دعا عبادت ہے عبادت دی گل جدوں آئے پھر اسی دلیل منگاں گے ثبوت دی وی اے عبادت اللہ تو دے نبی تو ثابت کر جدوں معاملات دی واری آوے پھر ثبوت دی دلیل نہیں منگاں گے پھر نفی دی دلیل منگاں گے کہ وہاں شریعت نے منع کیتا ہوئے تے دعا عبادت ہے یہ دی اساں ثبوت ویکھنا ہے کیا پوری تے بہ کے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت ہے نہیں ثابت قرآن حدیث جو نہیں ثابت تسی آئیو میت دے وارثاں کو تے میت دے وارثاں نال تعزیت کرو صبر تسلی دیو غم زائل کرو ہون جے تساں میت واسطے کرنی ہے دعا تسی میت کو نہیں آئے میت دے وارثاں کو لائے ایتھے جو کہنا جے وارثاں نو کہو ہون جے میت واسطے دعا کرنی ہے تے قبر تے چلے جاؤ جے نہیں پھر کسے اور اتفاق نہ لوگ جمع ہون جیسا کہ نبی علیہ السلام مسجد میں چاہے مائز بن مالک قسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدو انہاں تے حد لائی جنازہ پڑھے آگیا حضرت مائز بن مالک قسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا دن ہو گیا تے صحابہ دے مابین دو گروپ بن گئے صحیح مسلم دی روایت ایک گروپ کبھی بڑا اچھا ہویا ہے مائز نے اپنے غلطی دا اعتراف کر کے عدل ہو کے پاک ہو کے دنیا تو گیا ہے دوسرے کہیں نہیں کی لوڑ سی دسن دی چپ رہندہ پیڑی موتے مرے ہے ہن اللہ دے رسول تیسرا دن ہویا نا جو صحابہ نو گلاں کر دیا مسجد میں بیٹھے نے تے نبی پاک بھی تشریف لے آئے آپ نے فرمایا صحابہ کی گل کر رہے حضور کچھ بندے مائز دے بارے ہیں کہندے نے کچھ ہے کہ آپ نے فرمایا
ماعز دی توبہ اللہ نے انہی پسند آئی ہے اگر سارے مدینے تے لوکاں تے تقسیم کریے توبہ پھر بھی بڑھ جائے تے آؤ اپنے پرا واسطے دعا کریے پھر میرے نبی نے دعا کی تھی ثابت ہویا وہ دعا واسطے لوکاں نو کٹھیاں نہیں سی کیتا گیا کہ آؤ فلانا فوت ہو گیا تے روٹی کھاؤ تے دعا کرو تے آؤ تے فلانے کل خانی واسطے آؤ فلانے تے قرآن خانی واسطے آؤ تے روٹی کھاؤ تے پھلڑیاں چبو تے چھولے چبو تے گھر جاؤ اے نہیں سی بلکہ اتفاق نال کسی اور اتفاق نال صحابہ جمع نبی پاک نے دعا کرا دیتی تسی یا جلسے دے اتفاق نال جمع ہو ویکھو میں فوت شدہ واسطے دعا کیتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جمعے دے اتفاق نال نماز دے اتفاق نال جمع ہو کسی فوت شدہ واسطے دعا کرنی ہے فلانا فوت ہو گیا دعا کر دیو ٹھیک ہے آج کے پروگرام کی آڈیو ریکارڈنگ فوری طور پر میمری کارڈ میں کروائیں ساڑھے عبدالحمید محمدی صاحب رائے ونڈ تو آئے نے نہ کلو آندے نے ہونے ہی کرا لیا بیان تو بعد جلسے تو بعد حضرت شیر پنجاب پسروری صاحب دے خطاب تو بعد انہاں کیا میمری کارڈ وے کراؤ ہونے ہی کرایا جے تاکہ اللہ دا دین زیادہ پھیلے